السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, پچھلے ہفتے جب ہم نے شو چھوڑا, ویکینڈ تھا, تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ چائنا تھے اور شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ پہنچ گئے تھے, ان کے ساتھ اسحاق ڈار گئے تھے وہاں. آل آف اے سڈن کچھ اپوائنٹمنٹس شروع ہو گئیں, اور وہ سب لوگ جو اس سے پہلے بول رہے تھے ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھے رانا ثناء اللہ صاحب. آپ کو پتہ ہے ٹی وی انٹرویوز میں کس پہ سب سے زیادہ پھپتیاں رانا صاحب کس رہے تھے. سب جانتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, لیکن بڑا پن ہے کہ ابھی تک اس عہدے پر وہ قناعت کیے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا باتیں کر رہے تھے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئی, لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کہانی لیگ کے اندر, اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ رانا صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. پریڈکشن کیا تھی وہ چلائیں گے. And so therefore you will see a lot of this going on. And میرا نہیں خیال جاوید لطیف چپ کریں گے, میرا نہیں خیال رانا ثناء اللہ چپ کریں گے, بٹ البتہ یہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کوئی پوزیشن مل جائے گی. دیکھیں ذرا, حید کی بات ہے, اور ان کو پوزیشن مل گئی, لیکن پوزیشن جو ہے وہ ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کے لگ گئے نون لیگ کے کیمپ سے نواز شریف صاحب کے. تو کیوں, آپ کیا سوچ رہی تھی کہاں لگیں گے وہ؟ اچھا, مجھے تھا کہ شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ تو دھیمے مزاج کے سب کے ساتھ مل کر چلنے والے ہیں. رانا صاحب ادھر سے توپوں سے گولے مار رہے ہیں اور وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں. اب آپ کیا, وہ آگے کیا کریں گے, چپ ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیے, اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کہ رانا صاحب بات کرنی ہے باہر بیٹھ کے کریں گے یا بات کرنی ہے اندر بیٹھ کے کریں گے, یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب اور رانا صاحب نے چھوڑ دیا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر. نواز شریف صاحب نے باہر سے, جب وہ چائنا میں تھے, وہاں سے فون کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ یہ تھا کہ ہاں ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے جو رانا صاحب کر رہے ہیں, مگر یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے یہ کریں, یہ اندر بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کتنے محتاج ہیں, کتنی سپیس ہے ہمارے پاس, کون سے فیصلے ہمارے ہیں اور کون سے نہیں ہیں, کس فیصلے کی ذمہ داری ہم نے لینی ہے, کس کی ذمہ داری کہیں اور یا کسی اور نے لینی ہے, اور ہم یہ پپٹس نہ بن جائیں, سٹوجز نہ بن جائیں. اس کے ساتھ ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. ہمارا اپنی بھی ایک رائے ہونی چاہیے, انگوٹھے پہ انگوٹھا نہیں لگانا چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو اس میں پھر فیصلہ نواز شریف صاحب نے یہی کیا کہ رانا صاحب تسی جا کے بیٹھو اسلام آباد اور جا کے کابینہ بیٹھو, اور جو گل کرنی ہے اتنے تسی کھل کے کرو. وہاں آپ کے اور بھی ساتھی ہیں اور شہباز صاحب بھی ہیں. اگر شہباز صاحب ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا موقع فرق ہے تو سب کے سامنے کریں, وہاں فیصلہ ہو جائے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ سب ٹک جائیں, یہ نہیں کہ پھر بات اور بڑھائیں. تو میرا خیال ہے دس واز اے ڈیسیژن, اور اس لیے اب رانا صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں بیٹھیں گے. ان کی ایک بڑی سینئر حیثیت ہے اور وہ بات کھل کے کریں گے جو انہوں نے کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے, مگر یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیسٹیبلائز کریں گے. اگر آپ میرے سے کوئی اور پریڈکشن چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی کیا ہوگا. اصل میں رانا صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ داخلہ میں بھی ہے, قانون میں بھی ہے. اب جب وہ ادھر مشورے دیں گے تو ظاہر ہے انہی وزارتوں سے متعلق دیں گے, ان وزارتوں پہ تو وہاں کوئی اور. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. آپ نے شروع آج پروگرام کیا, حوالہ دیا کہ جی محسن نقوی صاحب کا, ایسے ہی ہے نا؟ یہ ایکچولی رانا صاحب کا ٹارگٹ تھے وہ. اچھا, تو انہوں نے ٹارگٹ نہیں تھے, ان سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا یار وہ تو جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کو بیکنگ کر رہے ہیں, وہ جو چاہیں وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ بات میں وزن تو ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے جس سپیڈ سے وہ ابھرے ہیں اور جس سپیڈ سے وہ ان کی ترقی ہوئی ہے, وہ عام چیز نہیں ہے. اٹس کوائٹ اے اسپیشل ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ. اچھا, اور ان کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ ہے ہوم منسٹری کا. ہوم منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, اسی لیے جس سختی کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کو نپٹا ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا, جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اور جو بیوروکریسی کا رول تھا یہاں. تو اب اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دینا چاہتی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور بھی لوگوں کو اور میڈیا کو بھی اور بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ڈیسٹیبلائزیشن کرتے ہیں کہ ہم سختی سے کچلیں گے ان کو. تو اس لیے انہوں نے محسن نقوی صاحب کو وہاں بھیجا, اور محسن نقوی صاحب جب انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ پھر میری ٹیم مجھے دی جائے, اور وہ ٹیم پنجاب والی مانگ رہے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے جس ٹیم کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کارکردگی دکھائی تھی. تو اب وہاں آ کے پہلا ایشو بنا. اب وہ مل تو گئی ہوم منسٹری, بیکاز ظاہر ہے اگر وہاں سے آرڈر آتا ہے تو شہباز صاحب نے کہا لے لیں یار پھر. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا
سیاسی لوگوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے, جلدی فیصلے کرتی ہے, ڈسائسو ہوتی ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی, زیادہ پالیٹکس نہیں کھیلتی. پالیٹیشنز کا تو کام ہے پالیٹکس کھیلنا. پالیٹیشنز کا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے نہیں کرنے. خصوصاً یہ جو نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں, یہ مکا بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اچھا. کہ کچھ لیں کچھ دیں. یہ سیاست کو اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاست دان نہیں ہیں, کیونکہ وہ لینے دینے کی بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ لینے دینے کی بات نہیں کرتی, بلیک اینڈ وائٹ لینئر. تو اس سلسلے میں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ہی قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے. مگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ رویہ ہے کہ یار جو اپوزیشن ہوتی ہے آپ کی, اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, نیوٹرلائز لے کے چلنا چاہیے, ساتھ لے کے چلنا چاہیے, نہیں تو سب کا نقصان ہو جائے گا. کچھ لین کچھ دین, کچھ یہ کچھ وہ, اسی طریقے کے ساتھ یہ ساری عمر ایسے ہی کرتے رہے. تو اب یہ ہے کہ جب ہوم منسٹری چلی گئی ہے کہیں اور, تو خدشہ یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل کل کو پاگل قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے کہ جی ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے اسلام آباد میں. اچھا. اور اگر رانا صاحب یا کوئی اور نون لیگ کا کوئی بندہ ہوم منسٹری پہ بیٹھا ہوتا تو پرائم منسٹر نے کہنا تھا یار جا کے مناؤ انہوں نے کہ کم نہ کرن. ٹھیک, اگر نہیں بندے تو یار وہ کوئی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تھوڑے کو, وین یو اسٹاپ دیم. کوئی گولی شولی نہ چلے, کوئی خون خرابہ نہ ہو, حکومت کے لکھا جائے گا ہاتھ پہ. تو یہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے. ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ جب ہوگی یا ان کا کوئی بندہ ہوگا وہاں تو ہوگا ہارڈ لائن, ٹنگا توڑ دیو, ٹیئر گیس مار دیو, یہ کر دیو, وہ کر دیو, ٹیچ دم اے لیسن, سارٹ دم آؤٹ. یہ ایک عدلیہ بحالی تحریک دیکھ لینا. تو ہاں, تو میں یہ بالکل تو اس لیے ضرور اس ایشو کے اوپر رانا صاحب کے وہاں جانے کے ساتھ کابینہ کے اندر جب ڈسکشن ہوگی لا اینڈ آرڈر ایشوز کے اوپر جس کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, تو وہاں ہو ایک پوائنٹ آف ویو نقوی صاحب کا ہے اور رانا صاحب کا تھوڑا سا مختلف, زیادہ نہیں مختلف آئے گا, تھوڑا سا مختلف, تھوڑا سا اس میں ٹچ ہوگا. تو یہ چیز چلے گی وہاں. اب میرا خیال ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے, برے نتائج نہیں نکلیں گے, بیکاز اگر ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی ہو جاتی ہے بٹوین دا ٹو پوائنٹس آف ویو تو بہتری آئے گی اس میں. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو انادر پوائنٹ آف ویو تاکہ تھوڑا سا اس کو میڈیٹ کر لیا جائے. بہت کچھ. مگر ابھی حال ہی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا تھا نقوی صاحب کا, اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسی بات کہی, کیوں میرا خیال ہے وہ سوال ہی بڑا ٹیڑھا قسم کا تھا. کچھ لوگ پرووک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر, اور کہا جی اگر تو چھوڑنا پیا ایک عہدہ پی سی بی کا یا ہوم منسٹری کا تو آپ کون سا چھوڑیں گے. اب یہ کوئی فیئر سوال تو نہیں ہے یار, کبھی ایشو نہیں کھڑا ہوا چھوڑنے کا, تو آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں, ایک قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں آپ محسن نقوی صاحب کے اوپر. تو نقوی صاحب کو چاہیے تھا ہنس کے اس کو ٹال دینا, مگر انہوں نے پھر میرا خیال ہے جواب دے دیا اور کہا نہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں پی سی بی رکھوں گا, ہوم منسٹری چھوڑ دوں گا. میں سمجھتا ہوں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی. کیوں اس ٹریپ میں آپ جاتے ہیں کہ میں ادھر ہوں گا ادھر ہوں گا؟ آپ کا یار ایسی کوئی صورت حال ہے ہی نہیں, تو آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں, ختم. اچھا, مگر انہوں نے کہہ دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو کہیں نہ کہیں بات ایسی چلی ہے یا ان کا خیال ہے آگے چل سکتی ہے. اچھا. تو اب رانا صاحب کا وہاں پہنچنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ پھر ہوا میں چلنی شروع ہو جائیں گی. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, کہ یہ جی ہوم منسٹری جو ہے وہ شاید ادھر ادھر نہ ہو جائے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ رانا صاحب ہوم منسٹری میں آئیں. اچھا. تو وہ یہ چاہیں گے کہ محسن نقوی صاحب وہاں رہیں. تو رانا صاحب کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ پھر بیٹھ کے کابینہ کے اندر ہی اپنا رائے دینی پڑے گی. ہاں, ضروری تو نہیں ہے نا کہ محسن صاحب اس سے رخصت, تو یہ ہو سکتا ہے کہ کام تھوڑا مشکل بنا دیا جائے, تھوڑا اتنا آسانی سے, وہ کیا کہتے ہیں فری واک, کیک واک نہیں ہو ان کے لیے نا. اچھی بات ہے نا, کیبنٹ اسی لیے ہوتی ہے, ڈسکشن کے لیے ہوتی ہے. ہاں, آپس میں مل جل کر کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے رانا صاحب وہاں چلے گئے. اس میں کوئی اچھا, وہ جو لوگ ہیں جو لوگ ویلاگرز ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے, رانا صاحب یہ کہیں گے, محسن نقوی صاحب یہ کہیں گے, شہباز صاحب بیچ میں پھنس جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی. وہ میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا, اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ریپ اپ ہو, اور نون لیگ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے. اگر یہ سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے یا نون لیگ
کی انسسٹنس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو گئی. اس کا صرف فائدہ عمران خان کو ہوگا اور پی ٹی آئی کو ہوگا, اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا نہ نون لیگ کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی کشمکش چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہیں جا کے ایکسپلوڈ نہیں کرے گی. وہ صورتحال نہیں ہوگی کہ سیم پیج سے ہی ہٹ جائے. ان کی مجبوری ہے سیم پیج پہ رہنا. اچھا, جو کہ باجوہ صاحب اور عمران خان کی مجبوری نہیں تھی. وہ اگر مجبوری ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا. باجوہ صاحب نے اپوزیشن باہر بیٹھی ہوئی تھی, کھڑی ہوئی تھی, ان کے ساتھ رابطے کر لیے تھے ایٹ سم اسٹیج اور دی ادر. یہاں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ رابطہ کرے گی؟ خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں, وہ تو کوئی وہ ہو نہیں سکتا, وہ تو کوئی وہ ہو ابھی نہیں تک سکتا. نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چلنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کھینچتان ہوتی ہے اسپیس لینے کے لیے. وہ کہیں گے کہ ہماری بات مانی جائے, یہ کہیں گے ہماری بات مانی جائے. تھوڑا بہت لین دین ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی. لیکن اسپیس لینے کی بات آپ نے پچھلے ہفتے بھی کی, اور میاں نواز شریف صاحب جو بہت عرصے سے خاموش تھے, یکدم وہاں ہلچل یوں پیدا ہوئی کہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں دوبارہ پارٹی کے, اور 11 مئی کو شاید پارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے. جس چیز نے سب کو حیران کیا وہ یہ کہ ایک عہدہ جو آئین میں موجود ہی نہیں ہے, جس کی حیثیت علامتی ہے, وہ ہے ڈپٹی وزیر اعظم کا. اور اس پہ وہ اسحاق ڈار صاحب, جن کے حوالے سے شروع میں آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے, پھر وزیر خزانہ, لیکن سب کی ریزرویشن پیپلز پارٹی سمیت تھی کہ خزانہ نہیں, پھر خزانہ کے بجائے وہ خارجہ میں آگے. اینڈ یو سیڈ ان مینی شوز کہ وہ ہی از ناٹ ہیپی اوور دیئر, اتنا زیادہ انجوائے نہیں کر رہے. وہ ڈپٹی وزیر اعظم تب اپوائنٹ ہوئے جب وہ سعودی عربیہ کے وزٹ پر تھے. تو ان کے عہدے کی اگر حیثیت نہیں ہے تو یہ اپوائنٹمنٹ کیوں؟ اوکے, پہلے تو میں جواب دے دوں جو آپ نے جاتے جاتے بات کر دی نواز شریف صاحب کی, جی, کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بنیں گے. جی, اب ان کا بیانیہ جو ہے کابینہ میں اندر بھی چل جا رہا ہے. پہلے باہر تھا, اب اندر جا رہا ہے نا. جی. اب یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کنٹرول لینے لگے ہیں, اور وہ شہباز شریف کا بیانیہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں سے آگے 2+2 کر کے 22 بنا کے کہا کہ عین ممکن ہے کہ وہ آگے جا کے خود کہیں میں بھی پرائم منسٹر بنتا ہوں اور شہباز صاحب ہٹ جاؤ. یہ بات کی, یہ بھی لوگ, ہاں ایسا ہی ہے. یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. یہی بات جی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی ایک پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں. جو ہم نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر جو اقدامات کیے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, اس کے ساتھ ہماری لائن پٹ گئی ہے. وہ 8, 10, 15, 12 مہینے جتنے بھی یہ لوگ رہے ہیں, آدھا ریزن کہ یہ لوگ جو ہارے ہیں اس وقت, جو سیٹیں نہیں ملی, وہ یہی ہے کہ عوام ناراض تھی. آپ نے پی ڈی ایم کے زمانے میں کیا کر دیا. اب یہ خدشہ یہ ہے کہ آگے بھی جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور عوام ان کے خلاف ہوگی. اچھا. تو نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ پارٹی کو بچا لیا جائے. یہ جو بیانیہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ آئی ایم ایف کا جو بیانیہ ہے, جس کو اب شہباز شریف صاحب اور کابینہ آگے بڑھائے گی, اس کے ساتھ نون لیگ اڑ جائے گی. جو رہ گیا نا تھوڑا بہت, عوام معاف نہیں کرے گی, بیکاز سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے. بالکل, میرے پہ تمہارے پہ آئے گا. ہم ویسے بھی کبھی ادھر ہم کبھی ووٹ ہی نہیں ڈالنے جاتے, گھر بیٹھ جاتے ہیں, جہنم میں جائیں سارے ایک جیسے. مگر عوام کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ووٹ. اس لیے نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسا بیانیہ بنایا جائے جس سے تھوڑی سی علیحدگی ہو جائے. یہ جو اسلام آباد میں جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں عوام کے خلاف ہوں گے موسٹلی, ٹھیک ہے نا. آئی ایم ایف کا پروگرام از بیل ٹائٹننگ, اور سب سے زیادہ تکلیف عوام کو ہوگی جب بجلی اور پانی اور گیس اور مہنگائی بڑھے گی, اور جو کم نہیں ہونے کا امکان, اچھا, کوئی کم نہیں ہونے کا امکان ابھی فوری طور پہ. اور اگلے 2 سال بالکل مشکل قسم کے حالات چلیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فارمر اسٹرائک کر رہے ہیں, ادھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن مت کریں, نہیں تو وہ لیبر, ابھی بلاول صاحب وہاں لیبر کو ایڈریس کر رہے تھے, ان کو ایشورنس دے رہے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ. پیپلز پارٹی تو کسی اور ڈائریکشن میں. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عائشہ کے نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہر بات جو ہے نا عوام کے خلاف جو ہو رہی ہے, ہر بات نہ مانی جائے. کچھ تھوڑا بہت ڈسٹنس لیا جائے, کچھ پریشر ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر اندر سے بیٹھ کے کہ جی یہ نہ کریں, اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے کر دیں. کچھ عوام کے لیے کچھ اسپیس نکالی جائے, کیونکہ جو اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے اندر عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اگر میاں صاحب فار ایگزامپل یہاں مریم نے روٹی کا قیمت, ہسپتال, اب دیکھیے نا پنجاب گورنمنٹ جو رخ لیے ہوئے وہ بڑی پرو عوامی رخ ہے نا, اور ادھر فیڈرل گورنمنٹ جو رخ لیے ہوئے وہ تو آئی ایم ایف کا رخ ہے. تو آئی ایم ایف کا رخ از اینٹی عوام فار دا ٹائم بینگ. تو میرا خیال ہے یہ بات ہے کہ میاں صاحب پریشان ہیں
کہ آگے ہماری لائن پٹ گئی ہے, ہمارے سارے بیانیے اڑ گئے ہیں, ہمیں یہ مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے. لیکن کیبنٹ میں جا کے اور ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے خود کو ڈسٹنس کیسے کریں؟ اب یہ میں نے پہلا سوال کا جواب دیا, اب میں آ رہا ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر. 2 منٹ ہیں؟ ہاں ہے, بالکل ہے. تو اب آئیے کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کیوں بنایا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب ریپرزینٹس رائٹ ہینڈ مین آف نواز شریف. رائٹ ہینڈ مین نواز شریف جو ہے وہ کیبنٹ میں ہی نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں ہی نہیں ہے کہیں, اور اگر وہ کوئی نمبر 2 پوزیشن تو لے نہیں سکتے, وہ تو اٹ وڈ بی این انسلٹ. تو اس لیے ان کے لیے 2-3 پوزیشنز ہی تھیں جو کہ وہ لے سکتے تھے, جس میں ان کی اہمیت پہچانی جاتی اور نواز شریف صاحب کی نمائندگی جو ہے وہ نمونہ طور پہ نمایاں ہوتی. اب وہ کیا تھا, ایک سینٹ بن نہیں سکتے تھے, وہ پیپلز پارٹی کو دینا تھا, وعدہ تھا, وہ تو تھا ادھر. اب رہ گیا کیا, پیچھے کیا رہ گیا تھا, ایک ڈپٹی خزانہ تھا اور ڈپٹی پرائم منسٹر. خزانہ تھا, خزانہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی اور کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ہمیں نہیں. اب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لڑ پڑتے اس کے اوپر کہ نہیں ہم نے تو بنانا ہے. یہ ایسی چیز تھی جہاں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم کس کو لائیں گے اور SIFC چلائیں گے اور فائنینس ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے. بیکاز سیاستدان جو ہے وہ کافی نرمی شو کرتے ہیں جب سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اسپیشلی ٹریڈرز, اور ادھر وہ سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں نا یار کل سٹرائک ہوگی کیا ہوئے گا, کل گالی پڑی کیا ہوگا, ہم نے ووٹ لینا, ووٹ بینک بھی دیکھنا. تو اسٹیبلشمنٹ تو یہ دیکھتی نہیں ہے, کوئی لینا وینا تو ہے کوئی نہیں, ذمہ داری کوئی نہیں ہے, اختیار ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں. تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ یار پھر رہن جو ہے کوڑا کوٹ کریے, تسی فارن منسٹری لے لو. اچھا, اب تو انہوں نے اس وقت سجیشن دی تھی, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں. اچھا, یہ میں اب آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. اوکے, ہلکا سا آپ نے اشارہ دیا, لیکن آپ نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی. آپ اگر مجھ سے زیادہ نہ پوچھیے گا. ہاں بس آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی چوائس یہی تھی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں. اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت سوچا ہوا تھا کہ یا تو کاکڑ صاحب کو ہم سینٹ چیئرمین بنائیں گے یا ڈپٹی پرائم منسٹر بنائیں گے. کاکڑ صاحب کی بڑی خدمات ہیں پچھلے, انوار اللہ کاکڑ صاحب, ان کو بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ملا جی, ان کو سینٹ کا چیئرمین بنانا تھا, وہ بھی آخری منٹ پہ پیپلز پارٹی نے کر کے وہ اپنا بندہ بنا دیا. ٹھیک, اور پھر یہ تھا کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اچھا, بیکاز وہ کنٹینیوٹی چاہتے تھے نا, کاکڑ صاحب کو بھی تو ریوارڈ دینا تھا. تو اب ان کو کہیں وزیر خارجہ تو نہیں بنا دیں گے؟ نہیں, اب سنو نا, پوری بات کرنے دو. تم بھی بڑی سازشی, تم بڑی سازشی, نہیں بڑی سازشی ہو تم. اچھا, تو اب اس وقت انہوں نے کہا تھا نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں. اچھا, میرا خیال ہے جب یہ سینٹ چیئرمین نہیں بنے کاکڑ صاحب, تو پھر شاید یہ بات چلی نہ ہو کہ کاکڑ نے بھی تو اسے ایڈجسٹ کرنا ہے, ان کو بھی کوئی پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کو تو بھی کوئی اچھا سا عہدہ ملنا چاہیے. تو جیسے انہوں نے سوچا اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ان کو لا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کو اندر لا رہے ہیں, انہوں نے سوچا کہ اسی اپنا بندہ پائیے جلدی نہ کیبنٹ. ٹھیک, تو ادھر ان کو پتہ چل گیا کہ جی یہ اب پھر آ رہا ہے پریشر ہمارے پہ, یہ آئے گا کہ ثناء اللہ کہ کاکڑ صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے. جلدی نال 2 ریزنز, جلدی نہ ڈار نو لگا دیو. ٹھیک, اس پہ ڈسکشن کی اب ٹائم نہیں ہے کہ واپس جا کے کوئی پتہ نہیں کسی وقت فون آ جائے گا کہ لگاؤ جی ساڑھے کاکڑ نو, اسی اس تو پہلے کے فون آ جائے اسی پہلے لگا دیے پہلی گل, تاکہ ایک چیز ہوگی پھر اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آرگیومنٹ ہوئی ہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی تو باہر بیٹھی ہوئی ہے نا, تو ہم سب کو پتا ہے انہوں نے آنا ہی آنا ہے واپس, آنا کہ نہیں آنا, آنا ہی آنا ہے. سب کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد آئیں گے, تو پھر جب وہ آئیں گے تو وہ کیا مانگیں گے؟ بلاول کے لیے وہ فارن منسٹری مانگیں گے. پہلے بھی وہ فارن منسٹر تھے. اچھا, یا کم از کم وہ فارن منسٹری تو مانگیں گے نا, کم سے کم, یا یہ نہ ہو ڈپٹی پرائم منسٹرشپ مانگ لیں. وہی نا, وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ایلیویٹ کریں گے. تو اگر انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹرشپ مانگ لی یا فارن منسٹری مانگ لی تو ڈار صاحب کا کیا ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے جلدی سے ان کو یہ لگا دیا جائے, اور جب پیپلز پارٹی اپنا ڈیمانڈ کرے گی تو ان کو پھر فارن منسٹری دے دیں گے ہم. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے. اوکے, ٹھیک, اور اس میں نواز شریف صاحب کا ظاہر ہے ہاتھ ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا نا راتوں رات سنڈے کے دن ہو گیا, ایک دن کے اندر اندر رانا صاحب وہاں پہنچ گئے اور ڈار صاحب وہاں پہنچ گئے. تو یہ ہے ٹو پریکلوڈ کہ جو سلائڈ ہو رہی ہے اوے فرام گورنمنٹ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ یا پوٹینشلی ٹورڈز پیپلز پارٹی, اس کو ذرا ہالٹ کر لیا جائے. دس از واٹس ہیپنڈ. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ جاوید کے بھی پریڈکشنز ہیں. سعد رفیق صاحب اور جاوید لطیف صاحب بھی ایڈجسٹ ہونے جا رہے ہیں, بریک سے پہلے بتا دیں. دیکھیے سعد صاحب تو میرا خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہتے ایڈجسٹ, میرا یہ خیال ہے. انہوں نے ایک دو بیان بھی ایسے دیے ہیں جو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کافی تھک گئے ہیں یہ سب ڈرامے سے, اور بس پارٹی کے سیکریٹری جنرل مگر میرا ہاں, اور اگر وہی ہوا کہ جی پریزیڈنٹ میاں صاحب اور سعد صاحب جو ہے وہ, ہاں, تو میرا خیال ہے ہی ول بی کوائٹ ہیپی. واٹ اباؤٹ جاوید لطیف؟ اچھا, جاوید لطیف صاحب ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہی واز جسٹ ہیپی, ان کو کیبنٹ میں لے لیا وداؤٹ پورٹ فولیو, ہی واز اوکے دیئر. اب جاوید صاحب جو ہے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں جی, ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کی چھٹی اور الیکشنز ارلی. ویسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چھٹی وٹی نہیں ہونی, نہ ہی کوئی الیکشنز ارلی ہونے. یہ دس از جاوید صاحب فیلز کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب وہ ہاتھ کس نے کیا ہے, آئی رادر ناٹ گو انٹو اٹ بیکاز دین مسئلہ بن جائے گا. آپ کے لیے کوئی ایک مسئلہ ہے اور مجھے بڑی چیزیں سوچ کے کہنی پڑتی ہیں. تو میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, وہ ہو جائیں گے. پھر بات آئے گی خرم دستگیر کی, وہ بھی تو تھوڑے سے لیکن وہ خاموش ہاں, مگر وہ اور طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے ان کی فیملی جو ہے ہیز بین ان مسلم لیگ فار پتہ نہیں کتنے صدیوں سے, آپ سمجھیں. تو ان کے لیے, ان کے والد کے لیے بہت بڑا شوق ہوا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں اور ان کو پھر یاد نہیں کیا کسی نے. دیکھیں نا, کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ جو لوگ ہارے بھی ہیں ان کو یاد کر لیا گیا تھا. ایسے زیادہ بات نہیں کرنی میں نے. ہاں, وہ فون جو چلے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں کو ہار گئے, ان کو یاد نہیں کیا, تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ناراض ہیں. تو اب لیٹس سی. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے بس ایک مختصر سا جواب دے دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو فیصلے ہیں یہ میوچولی لیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی طرف سے, یا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا؟ نہیں, ایک چیز یاد رکھیے گا, ہر فیصلہ نواز شریف صاحب کا اس سے شہباز صاحب کا ان پٹ ہوتی ہے. شکریہ. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, کوئی میاں صاحب ایسا فیصلہ نہیں کرتے, بھرا نو بلاندے نے, بہ کے گل کردے نے. 90% آف دا ٹائم شہباز صاحب ہلکی سی اپنی بات کر دیتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں بھائی کا موڈ کیا ہے, کتنا آگے بات کرنی ہے. اگر وہ سمجھ آتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا موقف مائنڈ میک اپ کر لیے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے باجی, تو پھر وہ جا کے دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں کہ میں کیا کروں, وہ انسسٹ کرتے ہیں. تو جی انہوں نے کیا میں کی کرا, کسی فکر نہ کرنا, میں سنبھال لاں. تو وہ بیچارے کبھی ادھر سنبھالتے ہیں کبھی ادھر سنبھالتے ہیں, اور سارا وقت وہ پنگ پونگ ہی چلتا رہتا ہے. مگر یہ ان کی ہمت ہے کہ اس کے باوجود کہ پریشر ادھر سے بھی ہے, ادھر سے بھی ہے, ادھر سے بھی ہے, وہ پھر بھی چلا رہے ہیں گاڑی کو, چلا رہے ہیں سارے. اور ساری افواہیں وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ جاتی ہیں. بلاگرز کا یہ کہنا کہ نون میں سے شین نکل گئی, شین میں سے نون نکل گئی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پچھلے ہفتے جو ایک اور اہم معاملہ ڈسکس ہوا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ 4 ادارے ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ریکیوز کریں خود کو. آپ نے ریکیوزل پر کیا جواب دیا تھا بابر ستار صاحب کے حوالے سے؟ جی, بابر ستار صاحب کیا خود کو واقعی ریکیوز کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ ریکیوز کریں گے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو اتنی آگے نہ بڑھتے ہو. اچھا سیٹھی صاحب, وہ بابر ستار صاحب نہ صرف یہ کہ آگے بڑھے ہیں بلکہ انہوں نے توہین عدالت کا اندیہ دیتے ہوئے جرمانے بھی عائد کر دیے. وہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اب وہ معاملہ تو وہاں تک ہے, لیکن سپریم کورٹ میں ایجنسیز کے رول کو لے کر تجاویز طلب کی گئی تھی ہائی کورٹ سے, وہ سب وہاں زیر غور آئیں. جب سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط کا معاملہ زیر غور آیا, زیر بحث آیا, اٹارنی جنرل بھی وہاں موجود تھے. مداخلت اندر سے ہوتی ہے, باہر سے ہوتی ہے. سو مینی کویشچنز اینڈ سو مینی تھنگس. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے, اور آپ کے خیال میں بار بار یہ پوچھا گیا کہ عدلیہ کیا کر سکتی ہے اس میں, کیا عدلیہ اس معاملے کو ونس فار آل حل کر لے گی؟ نہیں, عدلیہ نہیں حل کر سکتی. ایجنسیاں جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہی ہیں, کوئی ثبوت آپ کو ملتا نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ نیشنل انٹرسٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کے خلاف اگر آپ کوئی کارروائی کریں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ بڑا مشکل کام ہے, بیکاز ان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں دے کین ڈسٹروائے اینی تھنگ اینڈ اینی ون. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, مگر یہ پش بیک ضرور ہے, اور اچھا ہے یہ تھوڑی بہت پش بیک ہونی چاہیے. کہ مطلب پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ججز کے چیمبرز میں آ جاتے تھے,
پھر فون کر کر کے یہ کرواتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ جتنا کم ہو جائے اتنا اچھا ہے. یہ ختم نہیں ہوگی یہ بات, آج تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائیں گے, کل کو پھر شروع ہو جائے گا. تو یہ مگر یہ اچھا ہے کہ یہ جج حضرات نے اکٹھے ہو کے ایک پیغام بھیجا ہے, اور کچھ نہیں تو خود اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے کہ چلو ایٹ لیسٹ اکٹھے تو ہو گئے ہیں. بٹ میرا خیال ہے یہ پش بیک کے کوئی ریئیکشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گا اس کے اوپر, کیونکہ یہ پش بیک اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا, گورنمنٹ کے خلاف تو ہے نہیں یہ پش بیک. تو مگر آج میں نے سنا کہ وہ چیف کی طرف سے بھی, آرمی چیف کی طرف سے کوئی, اصل میں آپ نے جب بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا, آج آرمی چیف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس کو ہر کوئی یہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ عدلیہ کو سگنلنگ ہے یا میسیجنگ ہے, کہ وہاں جو سوال اٹھے وہ آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. کیا یہ عدلیہ کو پیغام ہے؟ جی, انہوں نے جو حوالہ دیا ہے جس آئین کے شک کا, اس کا تعلق تو فریڈم آف سپیچ کے ساتھ. جی آرٹیکل 19 ہے. تو ان کا یہ پش بیک اگینسٹ جوڈیشری نہیں ہے, یہ پش بیک ہے اگینسٹ سوشل میڈیا بیسکلی, بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر اب قانون بھی بننے شروع ہو گئے نا, اور وہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک, بیکاز ظاہر ہے یہ جس قسم کا جن حالات ہیں, بڑے ٹچی حالات ہیں, ملک ڈیوائیڈڈ ہے, اکانومی گری ہوئی ہے, انٹرنیشنل پریشرز ہیں, ٹیررزم بڑھی ہوئی ہے. تو دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ڈیل ود آل دیز ایشوز. گورنمنٹ کمزور ہے تو کسی کو تو مضبوط ہونا پڑے گا نا. تو اس کے اندر یہ جو افواہیں, فیک نیوز, فوٹو شاپڈ سارا کچھ, اور پھر آرمی چیف کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک, یہ کوئی آج سے تو نہیں, یہ تو جب سے وہ بنے ہیں اس دن سے پی ٹی آئی اٹیک کر رہی ہے ان کو, اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہاں پھر فالس آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ گڈ فار دی آرمی, بیکاز وہ ڈسپلن اینڈ یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے فار نیشنل سیکورٹی. تو میرا خیال ہے یہ ان کی طرف ہے یہ پیغام کہ پلیز آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو سے دیز تھنگس, وی تھنک کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی پابندیاں ہوتی ہیں. اور پھر جب قانون اپنی حرکت میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے وائلیٹ کر دیا ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ان کی طرف سے یہ ایک پش بیک ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہاں تک ہے, اس کے آگے آپ کا ناک شروع ہو جاتا ہے. تو میں اپنے ناک سے آگے جاؤں گا تو پھر ناک کٹنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے, ریلیٹیو رائٹ ہے. رسپانسبلٹی, میری آزادی جو ہے وہ آپ کی آزادی کے اوپر اس کو نہ خراب. آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری شروع ہوتی ہے, جہاں آپ کی شروع ہوتی ہے وہاں میری ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بات ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, بیکاز قانون آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ٹویٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہی ہوا ہے نا کہ ایک پورا سوشل میڈیا کا ایک مضبوط ادارہ ہے جس کو فارغ کر دیا. مطلب ہے کہ کوئی لمبے چوڑے احتجاج نہیں, کوئی انٹرنیشنل آؤٹ کرائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹویٹر اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے ٹویٹر کے بغیر. بالکل ایسا ہی ہے, کیسا پلیٹ فارم جو انٹرنیشنلی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وی پی این, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, بلکہ منسٹریز اسی سے ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور منسٹریز کر رہی ہیں مگر ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کی جو ایفیکسی ہے, جو افیکٹونیس ہے, وہ تو انہوں نے آدھی سے زیادہ ناک آؤٹ کر دیا. تو اس کے ساتھ بڑا فرق پڑ گیا نا, یہ فیک نیوز اور یہ چیزیں جو ہیں اب وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر گھومتی ہے. ہاں, مگر وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پہلے سے کنورٹڈ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور شاید اور آگے بھی فریڈم آف اسپیچ جسے ہم فریڈم آف اسپیچ سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندیاں لگیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پریڈکشن آپ نے اپنے پہلے شو میں بھی کی تھی, اور سٹیزیا کا رول بڑھے گا آنے والے دنوں میں, یہ پریڈکشن بھی اپنے علی شوز میں کی تھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. اب اگلی سماعت ججز خط کی جو ہے وہ 7 مئی کو ہے, دیکھنا ہے تب کون سے سوال اٹھتے ہیں اور ان کے کیا جواب ملتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹ صاحب, ایک اور معاملہ جس کو لے کر نیب کے کردار پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون کے 20 ستارے ہوا کرتے تھے, ان پر جو LNG ریفرنس بنایا گیا تھا 2019 میں, 200 سے زائد اس کی پیشیاں ہوئیں, انہوں نے سزائیں کاٹیں, 100 سے زائد دنوں میں یہ قید رہے مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اور بھی بہت اہم عہدوں پر تعینات شخصیات اس کی گرفت میں آئیں. نیب نے ان کے حوالے سے ریفرنسز واپس لے لیے اور ان کو بری کر دیا گیا احتساب عدالت کی جانب سے. کیا ملا اس ریفرنس سے کسی کو؟ کچھ نہیں یار, یہ خان صاحب کو کہا گیا تھا اور یہ تسلیم کیا ہے ایک دو جرنلسٹ نے جن کی ان کے ساتھ بات ہوئی کہ یار ان لوگوں کو مت گرفتار کرو, کیسز کوئی نہیں ہے ان کے خلاف. خان صاحب نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا تھا کہ دیکھو یہ میرا بیانیہ ہے,
کہ یہ سب کرپٹ ہے. اگر آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تو میرا بیانیہ کہاں جائے گا؟ تو مجھے تو ان سب کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اور انہوں نے گرفتار کیا, انہوں نے تو پھر نواز شریف صاحب سے شروع ہوئے, شہباز صاحب, آصف زرداری صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, مریم نواز, اسحاق ڈار صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی. مطلب ہے انہوں نے چھوڑا کوئی نہیں, سب کو ڈر دیا. اب سارے ایکویٹ ہو گئے اب, کیونکہ کیسز نہیں تھے, کیسز نہیں تھے. وہ زبردستی یہ کیا گیا ٹو سینڈ اے میسج اپنا بیانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی زیادتی کی تھی خان صاحب نے, مگر اب یہ سب ایکویٹ ہو گئے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب پھٹ گئے, پھٹ پڑے. اب دیکھیے ان کے ساتھ جو ہوا, دیکھیے وہ ایک کاروباری شخص تھے, باقی سب تو سیاستدان تھے. یہ سارے گروپ کے اندر صرف ایک کاروباری شخص تھا جو سیاستدان نہیں تھا مگر وہ ایز اے ٹیکنوکریٹ نون لیگ میں آیا, وہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب. بہت بڑے بزنس مین ہیں, اربوں روپے کی ان کی بزنسز ہیں, ان کے اور ان کے بھائیوں کی. ہی ڈڈنٹ نیڈ ٹو کم انٹو دس. ان کی فیملی ابھی بھی ان کو کہتی ہے تم کہاں چلے گئے ہو, چھوڑو, اسٹاپ دس پالیٹکس. ہم میمن بھائی بیمن لوگ, ہم نے یہ سیاست نہیں کرتے ہم. اچھا یہ باہر کے پڑے ہوئے ہیں, آئیڈیلسٹک ہیں تھوڑے سے, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, پیسہ ویسے کی کمی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کچھ نہ کوئی خدمت کروں گا. تو سوچا کہ عمران خان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے, تو نون لیگ میں ہی آ جائے. تو نون لیگ میں انہوں نے اپنی پوری کارکردگی کی کوشش کی. اب وہاں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ پکڑ کے اندر کر دیا, ٹھیک, ظاہر ہے بہت بڑا وہ سکار ہے ان کے اوپر. اور اگر وہ ایموشنل ہو گئے ایک انٹرویو کے اندر تو انہیں احساس ہے اس بات کا کہ انہوں نے جیل کیا, انہوں نے تو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں. ان کی فیملی اتنی سیکلوڈیڈ اور اتنی کلینکلی آئسولیٹڈ تھی, انہیں تو ہمیشہ ایک کمفرٹ کے اندر رہے وہ, اور ان کو تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ کرپشن کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اتنے ارب پتی ہیں کہ ان کو کرپشن کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سارا پیسہ جو بھی انہوں نے بنایا وہ لیجٹیمیٹلی بنایا کاروبار کر کے, اور اس کاروبار کے اندر کوئی کمیشنز نہیں ہیں, کوئی حکومت سے یہ کرنا وہ کوئی نہیں, پرائیویٹ کاروبار ہے. چاکلیٹ بناتے ہیں ہاں, اور وہاں بھی لوگ لڑتے ہیں کہ جی 3 کیوں 4 کیوں نہیں ہے 5 کیوں نہیں ہے, اور بڑے اسمال مارجن کے اوپر کرتے ہیں. مگر بزنس از 100 بلین, تو مارجن 2-3-4% ہے. مگر وہ مطلب ہے دیٹ از دا میمن اپروچ. بالکل. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ اسپیشلی زیادتی ہے, کہ باقی سیاستدان تو جب سیاست کرتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ کسی سے اندر بھی ہونا ہے تو اندر کرنا بھی ہے, ایسے ہی ہے نا. مگر مفتاح صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اچھا اس کے بعد ایک اور زیادتی ہوئی. کیا؟ وہ یہ زیادتی ہوئی کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھے تو ان کو فائنانس منسٹر بنایا گیا. آئی ایم ایف سے ڈیل کے معاملے میں بیچارے, آئی ایم ایف کے ڈیل انہوں نے بڑی لڑائی کی کہ یہ ڈیل کرنی چاہیے نہیں تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس وقت پی ٹی پی پی ایم ایل این کے اندر ایک گروپ تھا, میاں صاحب کا گروپ تھا, وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کرنا, ہمارا بیانیہ اڑ جائے گا, عوام دور ہو جائے گی. ان کا یہ بیانیہ تھا شاید خاقان عباسی کا اور شہباز شریف کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا, کہ نہیں ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ملک کے لیے کرنا پڑے گا, پارٹی کو پیچھے رکھیں, ملک کے لیے کریں. بیکاز مفتاح اسماعیل پارٹی کے لیے نہیں آئے تھے, ملک کے لیے آئے. وہ میں نے آپ سے کہا نا وہ ایک قربانی پولیٹیشین نہیں ہے بلکہ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس کو مسترد کر کے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا. اچھا اب جیسے کہتے ہیں نا وہ پہیا جو ہے نا پورا گھوم چکا ہے. پہیا شروع ہوا, مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کرنا ہے, مفتاح اسماعیل کو نکال دیا گیا, ٹھیک, ڈار صاحب آئے, اور ڈار صاحب آئے, کچھ نہ ہو سکا, واپس آ کے وہیں آ گئے اور آپ جا کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گئے. ایسے ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی 2 دفعہ. ایک تو اندر ہو گئے پارٹی کے لیے جبکہ کیا بھی کچھ نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ جو کہہ رہے تھے وہ مانا نہیں, اور آخر میں آ کے مار کھا کے وہی کام کیا جو مفتاح کہہ رہے تھے. ایسے تو اب پھر ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو دکھ تو ہوگا نا کہ جو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوا, اور جیلیں کاٹنی پڑ گئی, سالٹری کنفائنمنٹ, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اپنی نائٹ میئر بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, جعلی الزام لگیں گے اس قسم کے. وہ ہوا, اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ پارٹی نے جو کیا
تو میں سمجھتا ہوں दुखी ہیں اس وقت اس لیے, مگر ابھی بھی جو بات کرتے ہیں وہ اس سے بڑا وزن کہ وہ کٹہرے میں لائیں گے, وہ لا سکیں گے عمران خان صاحب اور جاوید اقبال صاحب؟ مشکل ہے. اچھا مشکل ہے. چلے پارٹی کسی حد تک زخموں پر مرہم رکھ دے. اسماعیل صاحب کے ساتھ ہے, بہت زیادتی ہوئی اور ان کے ہماری ساتھ. امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر اپنا صحیح کردار جو ہے اور ملک کے لیے کریں گے. بالکل ایکنالج کیا جانا چاہیے پارٹی سطح پر ان کی خدمات کو, اور جو ان کے ساتھ ہوا ان سے ازالہ کم از کم ان کی پارٹی کر سکتی ہے, جس کی خاطر انہوں نے ایسے فیصلے لیے جو ان کے لیے اس طرح گلے کا پھندا بنے, اور آخرکار انہیں اس پھندے سے نجات مل گئی. لیکن اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے وہ عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیٹھی صاحب سے کچھ مزید جاننا چاہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر, اگلے پروگرام تک لے جا سکتے ہیں.